اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم ایک بار پھر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ کے کلام کے سائے تلے بیٹھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے جو ہم بڑے احسن طریقے سے گزار رہے ہیں یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی روح قرآن ہے اور جس کا پیغام دلوں میں نئی زندگی کو اتار دیتا ہے۔ رمضان صرف روزوں اور تراویحوں کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن سے جڑنے اور اسے اچھی طرح سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیکن آج ایک سوال ہم سب کے سامنے ہے، کیا ہمارا قرآن سے تعلق صرف تلاوت تک محدود ہے؟ کیا واقعی وہ ایک ملاقات ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ روز قرآن کھولتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، پارے مکمل کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود ہماری زندگی اور دلوں میں قرآن کم ہی اترتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں ناظرین، لیکن وہ ہمیں بدل نہیں پاتا۔ ہم قرآن سنتے تو ہیں، لیکن وہ ہمیں روک نہیں پاتا۔ ہم قرآن مکمل تو کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں مکمل نہیں کر پاتا۔ وجہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق شاید قرآن سے رسمی سا ہے، قلبی نہیں۔ دیکھیں ہم قرآن کے ساتھ رشتہ تو قائم کر لیتے ہیں، لیکن دل سے اس کے ساتھ جڑنا کم ہی ممکن ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی قریبی عزیز دوست یا کوئی خاص رشتہ دار آپ کو میسج بھیجے اور آپ صرف پڑھ لیں، اس کے ساتھ اس کے جذبات اور مقصد سمجھے بغیر، تو کیا یہ واقعی ملاقات کہلائے گی یا صرف آنکھوں کا چلنا ہو؟ شاید یہ صرف پڑھنا ہے، ملنا نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے بندوں کے نام پیغام ہے۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو دراصل اللہ ہم سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور ہم اکثر جلدی میں ہوتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں بس آج کا پارا مکمل کر لوں یا مکمل ہو جائے، بس آج کی تلاوت ختم ہو جائے جلدی میں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ چلو آج قرآن میں اللہ سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ چلے ہم آج اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو دل سے سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور احکامات سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ یہ قرآنی آیاتیں
غافل دلوں سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہمارا دل قرآن سنتے وقت دھڑکتا ہے؟ کیا کوئی بھی قرآن کی آیت ہمیں کیا رلا دیتی ہے؟ کیا کوئی حکم ہمیں روکتا ہے یا روک دیتا ہے؟ اگر نہیں تو بس خود سے ایمانداری سے سوال کرنا ہوگا کہ قرآن کا حق صرف پڑھ لینا نہیں ہے. قرآن کا حق صرف پڑھ لینا نہیں ہے، قرآن کا حق رک جانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، سوچنا ہے، کرنا ہے، اور اس میں اپنے وجود کو مکمل طریقے سے ڈھال لینا ہے. رمضان ہمیں رفتار نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں ٹھہراؤ سکھاتا ہے. تھوڑی سی تلاوت اگر سمجھ کے ساتھ ہو تو وہ بغیر سمجھے زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے. یہاں یہ بتلاتا چلوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی چند آیتیں مہینوں میں سیکھتے تھے، کیونکہ وہ آیت پڑھ کر اپنی زندگیوں میں اس کو اتار لیتے تھے، اسی طرح گزر بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے جو قرآن میں. ہم آج زندگی کو نہیں بدلتے، بس پڑھ کر صفحات پلٹتے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے. ابھی افطار میں چند لمحے باقی ہیں، روزہ کمزوری میں ہے، دل نرمی میں ہے، اور قبولیت کی دعا قریب ہے. آج اس بابرکت مہینے میں ہم سب ایک عہد کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف ہم ثواب کے لیے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہدایت کے لیے دل سے پڑھیں گے. روز ایک آیت لیکن دل کے ساتھ، روز ایک پیغام لیکن پورے عمل کے ساتھ. جب قرآن کہے نا سچ بولو تو سچ بولیں گے. جب قرآن کہے معاف کرو تو معاف کریں گے. جب قرآن کہے صبر کرو تو صبر کریں گے. یہی قرآن کی حقیقی ملاقات ہے. یاد رکھیں، قرآن سے ملاقات انسان کو بدل دیتی ہے، اور صرف پڑھنا اکثر ہمیں وہیں کا وہیں رکھ دیتا. پڑھنا صرف، عمل نہیں کرنا. یہ میں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. رمضان المبارک کیوں آتا ہے؟ اس لیے نا کہ قرآن دل میں اتر جائے اور ہم سب کی زندگی بن جائے. اللہ ہمیں صرف قرآن پڑھنے والا نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کو سدھارنے اور اس پر پوری طرح عمل کرنے والا بنا دے. آمین. ملتے ہیں کل ایک اور نئے موضوع اور گفتگو کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.